الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دونوں ہاتھوں سے پانی پینے کا حکم سوال کیا گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، دائیں ہاتھ کے ساتھ پینے کا حکم اور بائیں ہاتھ سے نہ پینے کی ممانعت واضح لفظوں میں موجود ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے، اور جب کوئی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2020۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2019۔ ابن عبدالبر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے اور پینے دونوں کی ممانعت ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی کام کا حکم دینا اس کام سے متصادم امور سے ممانعت کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے یا پینے کی خصوصی طور پر ممانعت فرمائی، جو کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے پر بھرپور تاکید ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے بائیں ہاتھ سے کھایا یا پیا اور اسے ممانعت کا علم بھی تھا، نیز بائیں ہاتھ سے کھانے کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ الاستذکار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 341 اور 342۔ دوم، دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھانا پینا اکیلے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے پینے کی طرح بھی نہیں ہے کہ شریعت کے عین مطابق ہو، اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی طرح ہے کہ شریعت کے عین مخالف ہو۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کرنا ثابت ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ ایسا کرنا ضرورت کے مطابق جائز ہے، یعنی جب کسی مسلمان کو دونوں ہاتھوں سے کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو تو کھا سکتا ہے، اور ذخیرہ حدیث میں ایسی احادیث موجود ہیں جن میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھانے کی واضح دلیل تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اندازے کے مطابق اس میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کیے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے برتن سے یا ڈول سے یا مشکیزے وغیرہ سے پانی پیا، اور یہ عموماً ان برتنوں سے پانی پیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے پانی پیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دودھ کا برتن تھمایا اور حکم دیا کہ سب اہل صفہ کو پلائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیالہ پکڑا اور سب اہل صفہ کو پلانے لگا، ایک آدمی کو سیر شکم ہونے تک پلاتا، پھر دوسرے کو، اور اسی طرح آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ سب لوگ شکم سیر ہو چکے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا، پھر اپنا چہرہ اٹھا کر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ تو میں نے پیا۔ آپ نے پھر فرمایا، اور پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ مجھے کہتے گئے، اور پیو، اور میں پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر ارسال فرمایا، اب مزید بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے پیالہ پکڑا، الحمدللہ کہا، بسم اللہ پڑھی، اور پھر دودھ نوش فرمایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 2477، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برتن کافی بڑا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑنا پڑا۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پینے کے لیے بھی دونوں ہاتھوں کا استعمال جائز ہے۔ نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کے کنویں پر ڈول سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ بخاری حدیث نمبر 1556، مسلم حدیث نمبر 2027۔ یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی جو سابقہ برتنوں کے بارے میں کہی گئی ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے اٹھائے جانے والے برتنوں کے بارے میں دلون یعنی ڈول کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا کر ڈول سے زمزم کا پانی نوش فرمایا۔ نمبر 3، عبد الرحمن بن ابی عمر اپنی دادی کبشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو ایک لٹکتے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا، تو میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ترمذی حدیث نمبر 1892۔
ابن ماجہ حدیث نمبر 3423، اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 4، اسی طرح ایک صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پینے کا ارادہ فرمایا۔ یہ اصل میں حدیث میں وارد لفظ القراء کی بعض علماء کرام کے ہاں تفسیر ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک انصاری کے پاس آئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک ساتھی بھی تھا۔ اس انصاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے؟ ورنہ میں کہیں اور سے پی لوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ آدمی باغ میں پانی دے رہا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس باسی پانی ہے، آپ چھپر کی طرف تشریف لے چلیں۔ پھر ان دونوں کو وہ آدمی چھپر میں لے گیا، ایک پیالہ میں پانی ڈال کر اپنی بکری کا دودھ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیا۔ آپ کے بعد پھر اس شخص نے پیا جو آپ کے ساتھ تھا۔ بخاری حدیث نمبر 5290۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں شامل وَإِلَّا قَرَعْنَا، اس میں کچھ عبارت محذوف ہے۔ تقدیری عبارت کچھ یوں ہے، فَاسْقِنَا وَإِن لَّمْ يَكُنْ عِندَكَ قَرَعْنَا، یعنی اگر مشکیزے میں پانی نہیں ہے تو ہم قرع کر لیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں پانی طلب کرنے کی وضاحت بھی موجود ہے۔ قرع یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی ہاتھ اور برتن کے براہ راست منہ کے ساتھ پانی پیا جائے۔ ابن تین کہتے ہیں کہ ابو عبد الملک دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پینے کو قرع کہتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل لغت ان کی اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں۔ میں ابن حجر کہتا ہوں کہ ان کی اس بات کو ابن ماجہ کی نقل کردہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت مسترد کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ہم پانی کے ایک حوض کے قریب سے گزرے تو اس میں منہ لگا کر پانی پینے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، منہ لگا کر پانی مت پیو، لیکن ہاتھ دھو کر اپنے ہاتھوں سے پانی پیو۔ الحدیث، لیکن اس کی سند میں کمزوری ہے، تاہم اگر صحیح ثابت بھی ہو تو یہاں نہیں تنزیہی ہے اور آپ کا عمل جواز کی دلیل ہے۔ یا پھر جابر رضی اللہ عنہ والا قصہ ممانعت سے پہلے کا ہے یا بغیر کسی ضرورت کے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 77۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، دودھ میں پانی شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب سے تقسیم کرتے ہوئے پہلے دائیں جانب والے کو دیں، چاہے وہ بائیں ہاتھ والے سے فضل و شرف میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر آپ کی دائیں جانب والا بائیں جانب صاحب فضیلت شخص کو دینے کی اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں برتن کی موجودگی میں بھی قرع کی اجازت ہے۔ قرع کہتے ہیں کہ براہ راست منہ سے پانی پینا، اور اگر برتن میسر ہو یا دونوں ہاتھوں سے پیا جائے تو یہ افضل بات ہے، تاکہ پانی پیتے ہوئے جانوروں کی مشابہت نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الحلل الابریزیۃ من التعلیقات البازیۃ علی صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143۔ سوم، اہل علم کی گفتگو میں ایسی کلام ملتی ہے جس میں دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پینے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ اقتباسات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے یعنی شافعی فقہا کا کہنا ہے کہ اگر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پیا اور اس نے انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316۔ نمبر 2، فرمانے باری تعالیٰ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ما سوائے اس کے جو اپنے چلو سے پانی پیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 کی تفسیر میں قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کے نزدیک غرفہ ایک ہاتھ کے چلو جبکہ غرفہ دو ہاتھوں کے لب پر بولا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک دونوں طرح ایک ہی مفہوم ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہتھیلیاں سب سے صاف ستھرے برتن ہیں۔ آج کل جو شخص بغیر کسی شک و شبہ کے خالص حلال کا متلاشی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دن رات جاری چشموں اور نہروں سے پانی پیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253 اور 254۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پانی پینا جائز ہے، اور یہ ممنوع عمل بائیں ہاتھ کے ساتھ پانی پینے میں داخل نہیں ہوتا۔ ویسے بھی شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے نہیں، بلکہ کچھ حالات میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً برتن کافی بڑا ہو، یا کسی بڑے مرتبان یا ڈول سے پانی پینا پڑے، یا پھر دایاں ہاتھ کمزور ہو، تو اس قسم کے حالات میں دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 110497۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔